السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور جس ٹاپک پہ ہم آپ کو ویڈیو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آیا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا بندہ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اسی حوالہ سے ہم آپ کو مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ایک دو احادیث ہم بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ محمد سجاد پوچھتے ہیں، کیا جوتے پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے سے نماز جنازہ نہیں ہوتا؟ بھائی سجاد، جوتوں کے ساتھ نماز اور نماز جنازہ کے مسئلے میں چند باتیں سمجھیے۔ اگر جوتے کے نیچے یا اوپر یا سائڈ میں کوئی واضح نجاست نہیں لگی ہوئی، پلیدی نہیں لگی ہوئی، خالی جوتے میلے ہیں، کوئی مٹی وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پلید بھی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ نے نماز جنازہ کے لیے کس جگہ ٹھہر گئے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مسجد میں اس کے پہن کے آنا یہ مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف۔ اور اگر پلیدی لگی ہوئی ہے تو پھر نہ آپ کی نماز جنازہ ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی نماز ہوئی۔ اسی لیے جوتے کے معاملے میں یہ بات واضح طور پہ ذہن میں رکھیے۔ لوگ احادیث پاک پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے اندر نماز پڑھی ہے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نعلین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پاکیزہ تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نجاست کا کوئی اثر موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ اگر آپ کے جوتے بھی ایسے پاک صاف ہیں، بالکل اس میں نجاست سے پاکیزہ ہیں، دھوئے ہوئے ہیں، بالکل صاف ہیں، آپ بھی نماز پڑھیے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ نہ کہیے کہ اسی طرح ہی نماز ہر وقت پڑھنی چاہیے، جی نہیں۔ آپ نماز جنازہ کے لیے ٹھہرے، عام ٹائم میں جب آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو سجدے میں انگلیاں وغیرہ کیسے رکھنی ہے اس پر تھوڑا مسئلہ بنے گا، لیکن نماز جنازہ میں تو سجدہ ہی نہیں ہے نا۔ نماز جنازہ میں کس نے کا سجدہ ہے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز جنازہ میں آپ ٹھہرے ہو اور آپ کی سجدے والی جگہ پہ کانٹا ہو، تو جب آپ سجدے میں جائیں گے تو کانٹا ایک ہاتھ سے ہٹائیں گے یا دو ہاتھوں سے؟ تو جسے پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں نماز جنازہ میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہے گا بس تھوڑا سا ہاتھ سے ہٹا لوں گا، حالانکہ وہ اس نے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جب نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، جوتے پاکیزہ ہیں تو آپ اس کے اوپر آپ اس میں پاؤں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جوتوں پر نیچے کوئی پلیتی بھی لگی ہوئی ہے، آپ جوتے اتار لیں، جوتے اتار کے پاؤں اوپر رکھ دیں، پھر بھی آپ کی بلا کراہت نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے ہم سن ابو داؤد کی حدیث دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے مبارک پہنے ہوئے ہیں اور پیچھے صحابہ نے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ صحابہ جب بھی کاپی کرتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب دنیا کا حالات یہ ہے نا کہ یہ معاذ اللہ نبی پاک کے امتی جو ہیں یہ ایکٹروں کی کاپی کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کیا کرتے تھے، کیونکہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو فوراً نبی پاک کے صحابہ فرمایا کرتے تھے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جہاں پہ آپ کا پیغام آپ کی بات آ گئی ہم نے فوراً اس کو سن بھی لیا اور اس کو ہم نے مان بھی لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے بھی پیچھے پہنے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک اتار کر بائیں جانب رکھ دیے، جوتے نماز کے اندر ہی اتارے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی ناظرین نکلتا ہے، بندہ اگر اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو اگر مسجد کے اندر کوئی بندہ اپنے موبائل کی بیل یعنی بند کرنا بھول گیا ہے تو وہ نماز کے اندر اگر بیل چل پڑی ہے، بج گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو امام صاحب ہے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، نہیں،
وہ پھر نماز کے اندر جو ہے نا وہ اپنا موبائل بند کر سکتا ہے نماز کے اندر. جیسے نبی پاک نماز کے اندر جوتے اتار کے بھائی جان رکھ رہے ہیں تو جو یہ مقتدی جو ہے یہ بند کر سکتا ہے نماز کے اندر. خیر تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی پیچھے اتارنے شروع کر دیے، یعنی صحابہ نے بھی اتار دیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ مجھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ اللہ کے نبی جی آپ کے جوتوں مبارک کے نیچے نجس چیز لگی ہوئی ہے تو آپ اتار دیں، تو میں نے اس لیے اتارے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانے کہ اللہ کے نبی جو آپ کریں گے ہم آپ کی کاپی کریں گے، جو آپ کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے. تو ناظرین یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوتے مبارک پہن کر بندہ نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن جوتوں کے نیچے ہر طرح جوتا صاف ہو، کوئی نجس چیز نہ لگی ہو. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیر. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.